MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب ایک دو دن کے اندر ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور امت محمدیہ تک مشروع چلی آ رہی ہے۔ ہر مذہب ملت کا اس پر عمل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے میں خصوصی اہمیت اختیار کیا گیا۔ اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اسی عمل کی یاد میں ہر مسلمان ہر سال قربانیاں کرتا ہے۔ اس قربانی سے ایک اطاعت شعار مسلمان کو سبق ملتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری مقصود ہے۔ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عبادت کرے، اس میں مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو۔ نیز قربانی کرتے وقت یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں مقصود رضا الہی رہے، ورنہ اس کے وہ عبادت بیکار رائے گا ہوں گے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر مداومت فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ رسول کریم علیہ السلام نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ قربانی کے فضائل میں کئی حدیثیں مروی ہیں۔
ایک روایت ہے حضرت زید بن ارقم کی. حضرت زید بن ارقم روایت ہے عن زید بن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے، یعنی قربانی کی حیثیت، اس کی فضیلت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس قربانی سے اور جانور ذبح کرنے سے، خون بہانے سے ہمیں کیا ملے گا. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اگر ایک آدمی رضا الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو اس کے اعمال کے اندر، نامہ اعمال میں ثواب کے انبار لگ جائیں گے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے. ایک روایت حضرت عائشہ کی ہے ترمذی شریف کے اندر، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واضلافها ان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. یعنی عید الاضحیٰ کے دن اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں. یہاں تک کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ اور نیکی کی امید کے ساتھ قربانی آدمی کرے اور رضا الہی کے لیے کرے تو اللہ رب الجلال کے نزدیک وہ قربانی مقبول ہو. ایک روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کام میں مال خرچ کیا جائے وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا. تو قربانی کے اندر بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے. قربانی ہر صاحب نصاب پر کرنا واجب ہے.
کئی دلائل موجود ہیں قرآن پاک کے اندر بھی، حدیث شریفہ کے اندر بھی، جیسے قرآن میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریں۔ مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں فصلی سے مراد عید کی نماز اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز عید اور قربانی دونوں کے دونوں واجب ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن کے اندر یہی لکھا ہے کہ یہاں فصلی لربک ونحر میں فصلی سے مراد عید کی نماز ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ قربانی کے بارے میں بہت ہلکے سے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی کہ جس پر قرآنی واجب ہو قربانی نہ کرے وسعت کے باوجود، جیسے حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یعنی جس کو اللہ نے وسعت عطا وسعت دیا ہے، اس کو قربانی کرنے کو وسعت حاصل ہو، تب بھی وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہٰذا اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اور وعید جو ہے ترک واجب پر ہوتی ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ میں سبھی حضرات سے کہوں گا کہ اللہ رب الجلال نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ قربانی کریں، قربانی میں کوئی کاہلی سستی نہ برتیں، بلکہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ خود کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے وہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح کے اندر لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں فیض الباری کے اندر کہ وحی کی تین قسمیں ہیں، ایک وحی الہی ہے، ایک وحی قلبی ہے، ایک وحی ملکی ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم کو خواب کے اندر جو پیغام یہ حکم دیا گیا بیٹے کو قربانی کا، تو یہ وحی قلبی ہے، یعنی ان کے دل کو مسخر کر دیا گیا، اور نبی کا خواب جو ہے سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر جائیے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں۔ مطلب بتائیے ذبح ہونے جا رہے ہیں، قربان ہونے جا رہے ہیں، اللہ اس کے نبی کی اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے باپ بیٹے دونوں تیار، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کو تیار، یہاں تک کہ ان کو ذبح کے لیے لٹا دیا تھا۔ میرے دوستو قربانی کے جو جانور ہے، قربانی کے جانور اگر گائے بیل بھینس ہیں، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اونٹ میں 5 سال ضروری ہے، اس طرح سے بھیڑ دمبا ہے، تو یہ اس کے اندر اگر بھیڑ ہے تو بھیڑ میں جو ہے اگر 1 سال کا ہے، 1 سال سے کم ہوگا قربانی۔ ہاں البتہ اگر بھیڑ اتنا فربا اتنا موٹا ہے اور اگر وہ 1 سال کے برابر معلوم ہوتا ہے
تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. یعنی بھیڑ اور دمبا دونوں ایک سال کے لگتے ہیں دیکھنے میں، تو اس قربانی بھی جائز ہے. لہٰذا بعض لوگ گائے کے اندر یا بھینس کے اندر یا بیل کے اندر یہ نہیں دیکھتے، عمر کا خیال نہیں کرتے اور پوچھتے بھی نہیں، بلکہ اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم رہے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. میرے بھائی قربانی کریں، اور قصاب کی قربانی کے گوشت سے اجرت دینا جائز نہیں. جس کو جانور کو آپ باندھتے ہیں، جو چول جو رسہ ہے، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے. اور اسی طرح سے قربانی کا جو کھال ہے، چرم ہے، آپ اس کے مکمل مالک ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اگر فروخت کر دیں گے تب اس کا رکھنا آپ نہیں رکھ سکتے، اب صدقہ کرنا واجب ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیت لہ، اگر کوئی بغرض تمول قربانی کے چرم کو بیچ دے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا ایسے مدرسے میں جہاں طلبہ کے خور و نوش کا انتظام ہے تو وہاں قربانی کا چرم دینا چاہیے، ڈبل ثواب. اسی طرح سے بہت سے لوگ قربانی کے جانور لاتے ہیں، اس کو پھول کا ہار چڑھا دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ رسم بالکل غلط ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ شیطان ورغلاتا ہے کہ قربانی سے پہلے اس کی پوجا کرا دیتا ہے، بلکہ اس کو رکھیں، صحیح سے کھلائیں پلائیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کو اچھی طرح سے پھر اس کو رکھیں، اس کے بعد قربانی کریں. اسی طرح سے اس دن تکبیر تشریق 9 کی صبح سے لے کے 13 کے عصر تک، یعنی ہر مرد پر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق 9 کی صبح سے لے کر جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 13 کے عصر تک. اس بنیاد پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 13 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. 13 کو قربانی نہیں ہوگی، صرف 3 دن ہے قربانی کے دن، بقیہ اور 2 دن جو قربانی کے ایام ہیں. اسی طرح سے جب عیدگاہ آئے اور جائے تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے اور آتے ہوئے جاتے ہوئے پڑھتا ہوا جائے. اور اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی کے دن کے آدھا روزہ ہے. یہ ایک عجیب خیال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 9 ذی الحجہ کو قربانی روزہ یہ مستحب ہے. لہٰذا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ اگلے پچھلے سال بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے، رکھ سکتا ہے کوئی رکھنا چاہے تو اس میں بہت بڑی فضیلت بھی ہے. لیکن قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ عید کی نماز بقرعید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد اس قربانی کے گوشت سے کھائے، چونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. لہذا اس کی قربانی کے گوشت سے کھائے، اس کی فضیلت. حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا روزہ ہے، بقرعید کے دن ابھی قربانی گوشت سے روزہ کھولیں گے، یہ غلط خیال ہے. اسی طرح سے جب جن پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے عید الاضحیٰ کے چاند سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن اور بال کا نہ تراشنا نہ کاٹنا یہ مستحب ہے. حدیث ہے، جس حدیث کو صاحب ہدایہ نے بھی نقل کیا ہے کہ من اراد ان یضحی منکم فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، کہ اپنے ناخن اور بال میں سے کچھ نہ لے. یہ مستحب ہے، اس کو ثواب ملے گا. لیکن جن پر قربانی واجب نہیں، جو قربانی نہیں کرتے، وہ کاٹ سکتے ہیں اور بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن جن پر قربانی واجب ہے وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے بالکل پردے کے ساتھ کریں. اس کی جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کو پھینکا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا،
ان کو اچھی طرح سے دفن کر دیں تاکہ ادھر ادھر جانور لے کر کے پریشان نہ کریں، دوسروں کو اس کی تکلیف نہ ہو۔ شریعت صاف ستھری ہے الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے، اور مسائل سارے بتائے نہیں جاتے، بلکہ اگر آپ جن مسئلے پر آپ کو کچھ تحقیق کرنی ہو، کچھ معلوم کرنا ہو، تو وہ معلوم کر کے قربانی کریں۔ جیسے سینگ پورا ٹوٹ گیا کہ تھوڑا ٹوٹا، کتائی حصہ باقی ہے کہ آدھا ٹوٹا، کہ خول اکھڑ گیا ہے، یا یہ ہے کہ دم کتنا کٹا ہے، کان کتنا کٹا ہے، ایک آنکھ کی کانی ہے یا کیا ہے، جن کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس بارے میں اچھی طرح سے پوچھ لیا کریں۔ بعض لوگ فون سے ایسی پوچھ لیتے ہیں، اس طرح سے ہے، یعنی وہ ہلکا کر کے پوچھتے ہیں تاکہ قربانی ہو جائے۔ میرے بھائی، قربانی جو ہے اچھی طرح سے کریں اور بہترین جانور کریں اور اچھا جانور کریں جتنا آپ سے ہو سکے۔ بعض لوگ چھوٹا سا جانور لیتے ہیں جس کے بارے میں بڑا شک رہتا ہے کہ اس کو 2 سال پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس میں اچھے طرح سے خیال کر کے کریں قربانی، تاکہ اللہ کے مقبول ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ گوشت کھانا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ قربانی کے جانور کے گوشت کو دے دیتے ہیں اجرت پر، یہ جائز نہیں ہے۔ یا قربانی کے جانور گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ حضرات، میں ایم ٹی میڈیا کی طرف سے آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے وہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے کوئی مسئلہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کی تحقیق کر کے آپ کو ہم بتائیں گے۔ بہت سے لوگ طلاق کے مسائل پر فون سے پوچھتے ہیں، اگر بتا دیا جاتا ہے بعد میں مکر جاتے ہیں، لہٰذا اس مسئلے پر ہم یہ کرتے ہیں کہ تحریری شکل میں لائیں۔ اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جمعے کے قیام پر، جمعے کے بارے میں، تو وہ سروے کے بغیر یا دیکھے بغیر وہاں اس جگہ کو اعلان نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح سے کہ جو قربانی احتیاط کے ساتھ کریں، قربانی بہت محتاط ہو کر کریں تاکہ برادران وطن کو اس کی تکلیف نہ ہو، کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، پڑوسی بھی اس سے محفوظ رہیں، آپ بھی محفوظ رہیں، اور اطمینان کے ساتھ قربانی ہو جائے۔ جو مسائل آپ کو معلوم کرنے ہوں، مسائل آپ فون کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ رات میں قربانی کرنا مکروہ تھا، لیکن مکروہ اس لیے تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے اس کے سارے رگ کٹ نہیں پائیں گے، لہذا اب چونکہ اندھیرا نہیں، روشنی کا اچھا انتظام رہتا ہے، اور کیونکہ علت اندھیرے کی وجہ سے مکروہ تھا، لیکن اب اندھیرا چھٹ جاتا ہے کیونکہ روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے، اب رگ کے چھوٹنے کا اندیشہ نہیں رہتا، اور لہٰذا وہ قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ یا اس ملک سے کورونا وائرس کو ختم کرے، اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب الجلال امن و امان عطا فرمائے، نفرت کے ماحول کو اللہ ختم فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری محبت کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی دشواری کوئی پریشانی پیش نہ آئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں حصے کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ حصے میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ 1200 1300 1500 1700 2000 اس میں جو حصہ لینا چاہیں تو وہ دفتر میں یا دفتر میں اطلاع دے دیں، پیسہ پہنچا دیں، نام دے دیں، انشاءاللہ نام بنام بڑی دیانتداری کے ساتھ قربانی کر دی جائے گی۔ اور قربانی جو لوگ قربانی کرتے ہیں مدرسے والوں سے میری درخواست ہے کہ میرے بھائی
بہت محتاط انداز سے جو شخص آپ پر اعتماد کر کے دیا ہے آپ اس کی قربانی کریں اور بالکل قیمت صحیح لیں، کم قیمت مت لیں جس سے چھوٹا جانور آتا ہے۔ اگر کوئی کم قیمت پہ کہتا ہے 5,000 6,000 کے اندر تو آپ اس میں بڑا احتیاط کریں، تو آپ خود بھی آپ پر انگلی اٹھے گی اور دوسرے لوگ طرح طرح کی باتیں کہیں گے، حالانکہ وہ آپ کے دل کو کون جانتا ہے۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا کم قیمت پہ کوئی دے تو نہ لیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میں یہ کم سے کم کتنی قیمت پر جانور آپ کر سکتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ کم سے کم 8,000 روپے، 7,000 میں ہم جانور لیں گے، 1,000 ہم اس کے کاٹنے کا پیسہ رکھیں گے، صاف کہہ دیجئے، ورنہ بہت سے لوگ آگے شکایت کرتے ہیں کہ جب چھوٹا جانور فنا نے دیا ہے تو ہم کو تو اپنے واجب کو ادا کرنا ہے، ہم بڑا جانور کیوں دیں، ہم سے چھوٹا ہی دے دیں گے 40-50 کلو کی۔ لہٰذا اس میں میرے بھائی آپ لوگ احتیاط کریں، مدارس یہ دینی قلعے ہیں، یہ امانت ہے، قوم کی ملت کی امانت ہے۔ دیکھیے چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے شاٹ ڈاؤن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لہذا مدارس باقی رہیں گے، مدارس زندہ رہیں گے، قیامت تک مدارس کا قیام رہے گا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، الحمدللہ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اعتبار سے بہت بہترین کام کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا مدرسہ، چاہے بڑا مدرسہ ہو، چاہے وہ الف با کا مدرسہ ہو، نورانی قاعدہ کا ہو، ناظرہ کا ہو، حفظ قرآن کا ہو، چاہے دور حدیث کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہر مدرسہ اپنی جگہ بہترین اور شاندار کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو باقی رکھیں گے، مدرسہ قائم رہے گا انشاءاللہ قیامت تک، تو مدرسے قائم رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں مدرسے ہیں وہاں آپ قربانی کرتے ہیں، ان مدرسوں کو چرم پہنچائیں۔ اس وقت چرم کی قیمت بہت کم ہے، لہٰذا میری درخواست آپ سب سے ہے، اہل سنگڑا سے بھی ہے، سنگڑے والوں سے بھی ہے، خاص طور پہ سنگڑے والے کا بچہ جوان مرد عورت سب کو اس مدرسے کے در و دیوار سے، اس مدرسے کی ساری چیزوں سے والہانہ عقیدت و محبت ہے، جس کی بنیاد پر مدرسہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ میں بھی درخواست کروں گا، اور جہاں جہاں مدرسے والوں کو آپ جن مدرسوں کو چرم دیتے ہیں، آپ کوئی مدرسہ جس کو آپ چرم دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کچھ اپنا اور پیسہ بھی لگا لیں، تاکہ وہ مدرسے کے جو چرم ہے، جو جہاں پر بڑا چمڑا 200 یا 100 روپے میں بکتا ہے، لہٰذا آپ اگر 400-500 روپے اس سے زیادہ جو بھی اللہ توفیق دے، اگر آپ دے دیں چرم کے ساتھ تو اس مدرسے کا بہت بڑا تعاون ہوگا، اور آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا خیر کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ہم سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ رب ذوالجلال دارالعلوم دیوبند مرکز نظام الدین جمعیت علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مدارس مساجد خانقاہ تبلیغ جماعت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اڑیسہ کے چھوٹے بڑے مدرسے، تمام مسجدیں، تمام علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بیان آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔